آپ ایک اچھا عالم بننا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیا کریں۔ اگر آپ ایک اچھا فقیہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے۔ آپ ایک اچھا مجتہد بننا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے۔ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، اپنی غربت کو اپنی امیری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے۔ جنت کے اندر پروردگار کو بلا حجاب کے دیکھیں گے، بلا حجاب کے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی تم اللہ کو جنت کے اندر اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھو گے، کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی، وہاں کسی چشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، بزرگان، نوجوانان، عزیز طلبہ، ہر قسم کی بڑائی حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا مربی پالنہار ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ آج کے اس پروگرام میں یا اس درس میں جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے نماز فجر کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز فجر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ آفتاب ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک نماز قائم فرمایا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز فجر میں قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اجمالی طور پر 5 نمازوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، 5 نمازوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 4 نمازوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے متصلاً کیا ہے اور 1 نماز کا تذکرہ منفصل کیا ہے۔ 4 نمازوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور 1 نماز کو علیحدہ ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جو مقام اور مرتبہ نماز فجر کا ہے، نماز فجر تمام نمازوں میں نمایاں مقام رکھتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے نماز فجر کو منفصلاً ذکر کیا اور بقیہ 4 نمازوں کو متصلاً ذکر کیا۔ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نماز فجر کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صلاۃ فجر کو، قرآن فجر کو منفصل ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے صلاۃ فجر کی تعبیر قرآن الفجر سے کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ صلاۃ فجر کے اندر طویل تلاوت کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
اور ایک علمی نکتہ میں آپ کو یہاں پہ بتلاتا چلوں کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے اور بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے جز بول کر کے کل مراد لیا ہے۔ یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن الفجر کہا اور فجر کے قرأت کا ذکر ہوا یہاں پہ، اور فجر کی قرأت یہ صلاۃ فجر کا ایک جز اور حصہ ہے۔ جیسے صلاۃ ہے، اللہ رب العالمین نے صلاۃ سے کل صلاۃ مراد لیا اور اس کے بے شمار اجزاء ہیں، تسبیح ہے، حمد ہے، ذکر ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے رکوع بول کر کے پوری نماز مراد لی ہے، تسبیح بول کر کے، جو تسبیح ایک جز ہے، تسبیح بول کر کے کل مراد لیا ہے اللہ نے۔ ایسے ہی رکوع جو نماز کا ایک جز اور پارٹ ہے، حصہ ہے، رکوع بول کر کے، سجود بول کر کے اللہ رب العالمین نے پوری نماز مراد لی ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ جز بول کر کے اللہ رب العالمین نے پوری صلاۃ فجر مراد لی ہے، پوری صلاۃ فجر مراد لی ہے۔ قرآن الفجر بول کر کے پوری فجر کی نماز مراد لی ہے، یہ بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ جس کے جز کا یہ عالم ہے تو کل کا عالم کیا ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی برتری کو اجاگر کرنا چاہتا ہے تو کل بول کر کے اجاگر نہیں کرتا ہے، بلکہ جز بول کر کے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین اجاگر کرنا چاہتا ہے اور یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس کے جز کا یہ عالم ہے تو اس کے کل کا عالم کیا ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایسی نماز ہے جس کے اندر فرشتے حاضری دیتے ہیں، فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور حاضری کس طریقے سے دیتے ہیں؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے چلیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، اخرجہ البخاری۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، رات اور دن میں فرشتے ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ فرشتے جو ڈیوٹی کر کے رخصت ہوتے ہیں یا جو ڈیوٹی پر آتے ہیں، دونوں کا اجتماع ہوتا ہے عصر اور فجر کی نماز میں۔ یعنی ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور ڈیوٹی سے جانے والے فرشتے دونوں اکٹھا ہوتے ہیں، کب؟ نماز عصر میں اور نماز فجر میں فرشتے وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے ساتھ رات گزارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور آسمان میں جا کر کے اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے ہمارے حرکات و سکنات کو، ہمارے اعمال ظاہرہ اعمال باطنہ سب سے اللہ رب العالمین باخبر ہوتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے فرشتوں، نوری مخلوقات، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، پروردگار ترکناہم وہم یصلون، میں نے ان کو چھوڑا اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے، ہم جب ڈیوٹی پہ گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ڈیوٹی مکمل کر کے آپ کے پاس ہے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو گواہ بناتا ہے، اور جب فرشتے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے سے جاتے ہیں تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر، اللہم اغفر لہم، اے اللہ ان بندوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان بندوں کو بخش دے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، دراصل یہ حدیث ان قرآن الفجر کان مشہودہ کی تفسیر میں پیش کی گئی، کیوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں نماز فجر کے، قرآن میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور حاضری کس انداز سے دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر بیان کی جا چکی کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں عصر اور فجر کی نمازوں میں۔ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں کے اندر بے شمار احادیث اس تعلق سے۔ ایک حدیث ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ جو نماز فجر پر پابندی کرتا ہے وہ شخص جہنم کے اندر نہیں جائے گا، جہنم کے اندر ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جو نماز فجر پر پابندی کرتا ہے۔ بطور دلیل جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ان عمارۃ بن رویبہ
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال رجل من اهل البصره ام انت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقال الرجل انا اشهد انی سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعته اذنایا ووعاه قلبی، اخرجہ مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عمارہ ابن رویبہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پر پابندی کرے گا، ایسا شخص ہرگز جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لن استعمال کیا گیا یہاں پہ، لن يدخل اصلاً وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا، جلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو نماز عصر اور نماز فجر کی پابندی کرے گا، جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں ایسا شخص جہنم کے اندر اصلاً داخل ہی نہیں ہوگا۔ بصرہ کے ایک صحابی پوچھ پڑھتے ہیں، انت من سمعت من رسول اللہ، کیا تم نے اس حدیث کو جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہے؟ بصرہ سے آئے ہوئے صحابی عمارہ سے پوچھتے ہیں کہ تم جو یہ بات بتا رہے ہو، کیا تم نے حقیقت میں یہ بات جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہے؟ ایک بار نہیں 3 بار سوال کرتے، کیا تم نے نبی سے بات سنی ہے؟ کیا تم نے نبی سے حدیث سنی ہے؟ کیا تم نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت عمارہ فرماتے ہیں سننے کی بات کرتے ہو، تینوں بار وہ جواب دیتے ہیں نام، ہاں میں نے حدیث جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہے، اور پھر اپنے کان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سمعتہ اذنایا، جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کو میں نے انہی دونوں کانوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وہ بصرہ سے آئے ہوئے صحابی بیان کرتے ہیں تم نے یہ حدیث سنی ہے تو سنو، حقیقت میں نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس حدیث کو میں نے جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہے، وسمعتہ اذنایا، اور میرے کانوں نے بھی جناب محمد رسول اللہ کی اس حدیث کو سنا۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ نماز فجر پر پابندی کرنے والا جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور پتہ کی بات میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جو آدمی نماز فجر کی پابندی کرے گا، جنت میں اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کے سامنے کب آئے گا وہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ جی چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ ان ابی قیس انہ قال قال علی جریر بن عبد اللہ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جریر ابن عبداللہ اس کے راوی ہیں۔ قیس ابن ابی حازم بیان فرماتے ہیں کہ ہم جریر ابن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہم سے حدیث بیان کیا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے ہیں کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو؟ تم ایسے ہی جیسے اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو، ایسے ہی پروردگار کو، رب العالمین کو، اللہ کو جنت کے اندر دیکھو گے۔ اگر تم دیدار الہی چاہتے ہو تو نماز عصر اور نماز فجر کی پابندی کر لو۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ آپ اپنے رب کی تحمید بیان کیجئے۔ یہاں حمد سے مراد پوری صلاۃ مراد ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی عصر اور فجر کی نماز پر پابندی کرو اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کو جنت کے اندر دیکھنا چاہتے ہو۔ اس حدیث سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر پر پابندی کرنے سے آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، یعنی جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرے۔
دوسرا مسئلہ یہ کھل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ جنتی جنت کے اندر پروردگار کو بلا حجاب کے دیکھیں گے، بلا حجاب کے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی تم اللہ کو جنت کے اندر اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھو گے، کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی، وہاں کسی چشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ کھل کر کے یہ سامنے آ رہا ہے کہ جنتی جنت کے اندر پروردگار کو کب دیکھیں گے؟ عصر اور فجر کے وقت میں دیکھیں گے، ہر نماز کے وقت نہیں، بلکہ جنت میں جنتیوں کے سامنے پروردگار بلا حجاب کے ظاہر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو جنتی دیکھیں گے کب؟ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت میں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دیدار الہی کا ذکر کیا، اور دیدار الہی کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی تلاوت کی کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پر پابندی کرو۔ ایک طرف دیدار الہی کا ذکر ہو رہا ہے، دوسری طرف غروب سے پہلے اور طلوع سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اس کا اقتضاء النص یہ بتلا رہا ہے کہ انہی دونوں اوقات میں اللہ رب العالمین کو جنتی جنت کے اندر دیکھیں گے، اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے۔ نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت میں سے ایک اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز فجر پر پابندی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اللہ اس کی نگہبانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا محافظ ہوتا ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ ومن اخفر ذمۃ اللہ کبہ اللہ فی النار لوجہہ، اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وصححہ الالبانی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور دوسری روایتوں کے اندر ہے من صلی الفجر فی جماعت یا فصلی الصبح فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی نگہبانی کرتا ہے، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، اگر اس کو کوئی شخص تکلیف دیتا ہے تو اللہ اس کا انتقام لیتا ہے، اگر کوئی اس بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی اس بندے کو اگر قتل کر دیتا ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں سینتقم اللہ، اللہ رب العالمین اس سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ جو فجر کی نماز پر پابندی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمن اسے تکلیف پہنچانا چاہے، اگر کوئی دشمن اس کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کی جسارت کرتا ہے، تو پروردگار اس کا انتقام اس شخص سے لے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی الصبح، جس نے صبح کی فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، اللہ کے پناہ میں آ گیا۔ ومن اخفر ذمۃ اللہ، اور جو شخص جس نے اللہ کے ذمے کو توڑ دیا کبہ اللہ فی النار لوجہہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اودھے منہ جہنم کے اندر داخل کرے گا، اودھے منہ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس سے نماز فجر کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ بے شمار فوائد ہیں نماز فجر کی پابندی پر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو اس کے صبح میں برکت عطا کر، اے اللہ میری امت کو اس کی صبح میں برکت عطا فرما۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے عمومی دعا کیا
یعنی اگر آپ ایک اچھا عالم بننا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیا کریں، اگر آپ ایک اچھا فقیہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے، آپ ایک اچھا مجتہد بننا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، اپنی غربت کو اپنی امیری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے، اگر آپ اپنے عسر کو یسر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے، دنیاوی فتنے سے اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے، اگر آپ کو کسی دشمن کا خوف ہے، مصیبت اور بلیات کے بادل آپ کے سر چھائے ہوئے ہیں، ان مصیبت اور بلیات کو اپنے سر سے اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کیجئے، کیونکہ جو نماز فجر کی پابندی کرتا ہے اس کا نگہبان، اس کا محافظ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کے حفظ و امان میں، اللہ رب العالمین کے پناہ میں ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نماز فجر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، پروردگار ہمیں نماز پر پابندی کرنے والا بنائے، خصوصاً صلاۃ عصر اور صلاۃ فجر پر پابندی کرنے والا بنائے۔ پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، اور ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔